बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूंगा, फिर तुम्हारे पास वो अजमत वाला रसूल तशरीफ लाएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला होगा, तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर जरूर उसकी मदद करना। अल्लाह ने फरमाया, ए अंबिया, क्या तुमने इस हुक्म का इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा भारी जिम्मा ले लिया? सब ने अर्ज की,
ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان دو آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی عظمت کا بیان ہے۔ ان آیات کا ایک معنی یہ ہے کہ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر ان کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی ظاہر ہو تو یہ اس کی تصدیق اور مدد کریں گے۔ یوں تمام انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کے مصدق و معاون ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ عہد بطور خاص ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لیا گیا اور آپ کی شان رب العالمین نے بیان فرمائی اور انبیاء علیہم السلام نے اس کا اقرار فرمایا، اور یوں کائنات وجود میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان سے باقاعدہ اس کا اقرار لیا، ان سے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کروایا اور اس پر ان سب کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں۔ آج تو ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج تو ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ آج کچھ بھی نظر آج کچھ بھی نظر آج کچھ بھی نظر آتا نہیں دنیا میں۔ آج تو بس سرکار ہی سرکار
نظر آتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے آقا کے دیوانے ہیں جن پہ جان لٹائیں گے جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے ان پہ جان لٹائیں گے آپ کی کیا شان ہے آقا بولتا قرآن ہے آقا آقا سب دلوں کی جان ہے آقا بولتا قرآن ہے آقا آقا جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے محفل نعت میں جائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سب چھوڑ کے بولو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا جذبے سے بولو مرحبا رب چھوڑ کے بولو مرحبا میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے آپ کی کیا شان ہے آقا بولتا قرآن ہے آقا سب دلوں کی جان ہے آقا بولتا قرآن ہے آقا جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد میں جائیں گے آقا کے دیوانے ہیں جشن ہرے لہرائیں گے جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے آقا کے دیوانے ہیں جھنڈے ہرے لہرائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کہ قاصد دل جلاتے سر پساتے جائیں گے آقا کے دیوانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے جشن میلاد منائیں گے جشن میلاد سجائیں گے آقا کے دیوانے ہیں جھنڈے ہرے لہرائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں گے جشن میلاد
منائیں گے، جشن میلاد سجائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جشن میلاد سجائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو گج بج کے بولو، دل دل سے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا میرا پیار ہے، میلاد منائیں گے، جشن میلاد سجائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک سچے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک سچے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم میلاد ہم مہی میلاد میں لہرائیں گے، جھنڈے کریں ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، چار چار ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محل کو سجاتے جائیں گے، عید میلاد النبی کی شب چراغ کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا، خالہ کی آمد مرحبا، خالہ کی آمد مرحبا، منائیں گے، جشن میلاد سجائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، جھنڈے عالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ،
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم، یعنی بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علی، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے مالک کریم کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ نہ صرف دیکھنا نصیب فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشیاں منانے کی بھی سعادت توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ، آپ کا رہن سہن کا انداز، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اور اسی طرح عبادات، معمولات، معاملات، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور یہ ماہ مقدس وہ عظمت، وہ رفعت والا مہینہ ہے۔ اہل اسلام کا صدیوں سے یہ انداز رہا ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مبارک مہینہ آتا ہے، اہل اسلام عاشقان رسول کے دل اور چہرے جگمگا اٹھتے ہیں، وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشیاں اپنی عبادات میں اضافہ کر کے، درود پاک پڑھ کر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات، آپ کے خصائص، آپ کے خصائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کو بیان کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہو، اصحاب پاک ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین ہو، ان کا ذکر کر کے اپنی زبان کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روشن و منور کرتے ہیں، اپنی قسمت کو بھی جگمگاتے ہیں، اور اسی طرح اپنے قلوب و اذہان کو بھی اس مبارک ذکر سے سجاتے ہیں۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، کرم سے ثواب بھی عنایت فرماتا ہے، جنتوں کے اعلیٰ مقامات بھی مقدر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی اس بندے کا مقدر فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، ماہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہوں، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کے معمولات ہوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنے کا مبارک انداز ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تناول فرمانے کا مبارک انداز ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلم، کلام فرمانے کا، گفتگو فرمانے کا نور بار انداز ہو، یا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ نور بار کا ذکر خیر ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انداز میں ان دنوں میں یاد کریں گے، انشاءاللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جو ایک تقاضا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معرفت، جانکاری حاصل ہو، اس پر بھی انشاءاللہ الرحمن عمل ہوگا، اور ان عادات، خصائل اور شمائل کو
جب ہم ذکر کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ الرحمن ان کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا کہ جو انداز پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبسم ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم ہو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تلاوت کرنے کا انداز ہو، نماز ادا فرمانے کا انداز ہو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نالین اقدس کو پہننے کا یا پائے اقدس سے اتارنے کا مبارک انداز ہو۔ جب ان سب کے بارے میں ہمیں معلومات ہوگی انشاءاللہ الرحمن یہ ذکر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں زیادہ کر دے گا، اور اسی طرح انشاءاللہ الرحمن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب معلومات ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ بھی ملے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، یا اللہ مجھے بھی اس انداز کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے عمل کی سعادت اور توفیق بھی مرحمت فرمائے گا۔ اس لیے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادات، خصلتیں، انداز زندگی، معمولات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس، آپ کی غذا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نور بار امامہ شریف، انشاءاللہ الرحمن ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ذکر کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور کیا ہی اچھا ہو ماہ اقدس، ماہ ربیع الاول شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک یوں منائیں کہ اپنے سروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف کی سنت سے بھی جگمگ اور جگمگ کرنا شروع کر دیں، اور نیت کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی یاد یوں سارا سال میرے دل کے ساتھ، میرے سر کے ساتھ، میرے سر پر جگمگاتی رہے گی، اور مجھے اس بات کی یاد دلاتی رہے گی کہ یہ وہ امامہ شریف ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور میں نے اسے اس وقت سجایا تھا جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی منا رہا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ یاد بھی رہے گی اور امامہ شریف کی برکتیں بھی اللہ کریم عطا فرماتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے انداز میں سے اور پیارے امامہ شریف سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس نور بار رہا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پر ہمیشگی فرمایا کرتے تھے، سفر میں ہوتے یا حضر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر امامہ شریف جگمگاتا رہا کرتا تھا۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامہ شریف کے بارے میں اپنے رسالے میں فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف باندھنے کے بارے میں احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کی اتنی کثرت ہے کہ وہ تواتر بالمعنی کو پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ شریف سے بڑا پیار تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی امامہ شریف سجایا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار ایسا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے مدنی منوں بچوں کو بھی امامہ شریف سجا دیا کرتے تھے، اور جو بڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی بارہا ایسا ہوا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی امامہ شریف کا تاج سجایا کرتے تھے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، صلی علی سیدنا محمد ولو اللہم صلی علی
على سيدنا محمد. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی کہ آپ چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے. تو جیسے مختلف اشیاء کے نام تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ اقدس کا بھی نام تھا، اور وہ نام نبی پاک علیہ السلام نے صحاب رکھا تھا، سین حا الف اور با. نبی پاک علیہ السلام نے یہ امامہ شریف جو صحاب تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا تھا. اور جب کبھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ امامہ شریف سجا کر حاضر ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے دیکھو علی صحاب کے اندر آ رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیاری سنت ہے، آپ کا مبارک انداز ہے، امامہ شریف بھی سجائیں اور اس کا نام بھی رکھیں، اور سنت پر عمل کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم اس پر بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں مختلف رنگ کے نبی پاک علیہ السلام نے امامہ شریف کو اپنے سر اقدس پر سجایا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس امامے کو اپنے سر پر سجایا ہے یقیناً اسے رشک کمر بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا وہ امامہ مبارک جو آپ کے سر اقدس پر جگمگایا کرتا تھا، یقیناً آسمان کا سورج اور چاند بھی اس امامے پر رشک کیا کرتا تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح امامہ مبارک تھا، سرکار علیہ السلام مختلف انداز میں مختلف اوقات میں اس کا شملہ بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام مختلف رکھا کرتے تھے. اس میں پیارا انداز کیا تھا، کبھی ایسا ہوتا کہ امامہ شریف کا شملہ جو تھا وہ دونوں مبارک کندھوں کے درمیان جلوگر ہوا کرتا تھا پشت اتھر پر، اور کبھی ایسا ہوتا کہ دائیں شانہ اقدس پر امامہ شریف کا شملہ ہوا کرتا تھا اور دوسرا پشت اتھر پر ہوا کرتا تھا. کبھی ایک شملہ ہوا کرتا تھا، کبھی دو شملے ہوا کرتے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامہ مبارک کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جیسے امام مبارک کا شملہ مختلف انداز میں مختلف ہوا کرتا تھا، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف بھی بارہا ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مختلف رنگ کے اماموں کو سر اقدس سے برکتیں لینے کا شرف عطا فرمایا ہے. پوشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پوشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، اللہم صلی علی سیدنا محمد. پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمحہ نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمحہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامہ نور بار کے رنگوں کا ذکر سیرت طیبہ کی کتابوں میں یوں ذکر کیا گیا ہے. شیخ الحدیث خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ کا تھا. اسی طرح خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک امامہ اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی کبھار سبز ہوا کرتا تھا.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف سجایا بھی، اس کی فضیلتوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب وہ رنگ جن کا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، منع ہے، ان کے علاوہ جو جائز رنگ ہے ان میں سے کوئی بھی امامہ شریف سجا لے گا تو امامہ شریف باندھنے کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ کریم اس بندے کو امامہ شریف سجانے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک انداز کا خوب ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے ماننے والوں کو، دعوت اسلامی والوں کو، اہل اسلام کو، عاشقان رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت امامہ شریف کو سجانے کی خوب ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ کی ترغیب پر لاکھوں لاکھ مسلمان وہ ہیں، نوجوان وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنا لیا ہے اور دل و جان سے اپنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت امامہ شریف کو ہمیں بھی مستقل طور پر اپنانے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پیارا انداز، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل میں سے ایک پیاری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا مبارک انداز ہے۔ اللہ اکبر، سنجیدگی، متانت، وقار، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل موہ لینے والا مبارک انداز۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز تھا کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، ایسا پیارا اور مبارک انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بیان ہے کہ بوقت رفتار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلا کرتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا مبارک انداز ایسا ہوا کرتا تھا، سنجیدگی، متانت، وقار والا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپیٹی جا رہی ہے، سمیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل تھا، کرم تھا کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے فرما لیا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ یوں لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آہستگی کے ساتھ چل رہے ہوا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ تو جو 7 صحابہ کرام علیہ مردوان ہوتے، فرماتے ہیں بارہا ایسا ہوتا، یوں ہوتا، ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ ہم چلنے میں ہانپنے لگ جاتے تھے اور مشقت میں پڑ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تکلف، بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ تو ہمیں چلنے میں بھی اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، سنجیدگی والا، متانت والا، وقار والا، اور اسی طرح جو مومنانہ چال اور ڈھال ہے اس کے مطابق چلنا، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکڑ کر چلنا یا ایسا انداز اختیار کرنا جو باوقار، سنجیدہ اور شریف لوگوں کا انداز نہیں ہوتا، اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے انداز سے منع کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک انداز، ایک مبارک طریقہ بولنے کا مبارک انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے الفاظ یوں نکلا کرتے تھے جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے پھول جڑ رہے ہوں، جیسے
نور بھرے موتیوں کی برسات ہو رہی ہو، الفاظ یوں پیارے انداز میں زبان اقدس سے صادر ہو رہے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلام فرمایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز اکثر و بیشتر مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک تو یہ انداز، دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیارے انداز میں، ایسی آہستگی کے ساتھ اور اتنی روانی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ جو بات، جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ سننے والوں کے دلوں میں جگہ بناتے چلے جایا کرتے تھے اور دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا، اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ سننے والے اس بات کو بغور سن بھی لیں، دلوں میں جگہ بھی بنا لیں اور اسی طرح اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور اس چیز کی، اس بات کی اہمیت کا بھی انہیں خوب اندازہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا، اللہ کریم نے آپ کو ایک معجزہ کلام کے حوالے سے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جوامع الکلم کا اللہ کریم نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مختصر سے جملے میں جو بڑی بات ہوا کرتی تھی اسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختصر سے جملے میں ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یوں کہیے کہ گلستان میں گل، پھول تو دنیا جہان میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوا کرتی تھی جو گل کے اندر گلستان آباد ہوا کرتا تھا، جس کو کھولا جاتا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو ہوتی تھی وہ بعض اوقات چند کلمات، 2 یا 4 کلمات پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن جب اس کی تشریح کی جائے، جب اس کی شرح کی جائے تو بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے صفحات اور کئی 100 صفحات جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جوامع الکلم کا ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، میں وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی گھر میں کس طرح سے ہوا کرتا تھا، پھر مسجد کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اس وقت آپ کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے وفد آیا کرتے تھے اس وقت نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس بھی اگر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں یا ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمارے لیے یہ سب کا سب موجود ہے. کاش ہم ان سب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود حاضرین، پہلی ربیع الاول شریف سے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. آج بروز ہفتہ 15 اگست 2026 فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں کثیر عاشقان میلاد نے شرکت کی. آئیے ان میں سے چند عاشقان میلاد کے سنتے ہیں تاثرات. جی بالکل، پہلے بھی 12 ربیع الاول آتی تھی، ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن یہاں یکم ربیع الاول کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ادھر چراغا ہوا ہے. یہ خوشی کا ماحول ہے. میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن یہاں آ کے جس قدر دلی سکون میں نے محسوس کیا، جس قدر میں نے لوگوں کے اخلاق اور رویہ کو دیکھا، میں بہت امپریس ہوا. الحمدللہ کراچی مدنی مرکز میں آ کر بہت ہی روحانیت حاصل ہوئی ہے. لوگوں کی آپس میں محبت، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی